الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 تلاوت کی گئی۔ دوستو، اللہ رب العزت نے 4 چیزیں بتائی تھی جو انسان میں نہیں ہونا چاہیے اور بطور خاص صاحب ایمان میں تو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں کے عیب تلاشنا، تانا دینا، مال جمع کرنا اور بار بار مال کو گننا، اس 4 کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک اور اضافہ کر کے بات یہ کہی کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں، یعنی مال۔ کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ دوام استقرار ہے اور بقا ایمان کو ہے یا اعمال صالحہ کو ہے۔ قرآن کریم نے جیسا کہ کل بتا دیا تھا والباقیات الصالحات عند ربک، باقی رہنے والی اعمال صالحہ ہیں۔ اگر کسی کے اندر یہ عیب ہے تو رب العزت نے فیصلہ کیا، وہ کسی کو فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ اس کو حطمہ میں داخل کرے گے۔ یہ حطمہ کا کیا ہے؟ ترجمے کے اعتبار سے تو حطمہ کا ترجمہ ہے توڑ دینا، شکستہ کر دینا، ریزے ریزے کر دینا، کسی چیز کو بکھیر دینا، اس کے وجود کو پامال کر دینا۔ لیکن یہ تو لغوی ترجمہ ہے، لیکن حطمہ ہے کیا؟ آج اللہ پاک کہتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، اور تو کیا سمجھا کون ہے وہ روندنے والی؟ اللہ خود کہتے نار اللہ الموقدہ، ایک آگ ہے اللہ کی سلگائی ہوئی۔ تو حطمہ کی تعریف ہو گئی نار اللہ الموقدہ جی، اور اس کی صفت کیا ہے دوستو؟ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جھانک لیتی ہے دل۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو طہارت قلب کی صفت سے نواز دے۔ یہ جملہ ہے طہارت قلب۔ دیکھو دوستو، میں نے کبھی بتایا تھا آپ کو، ایک ہے طینت کی طہارت اور ایک ہے طہارت قلب۔ یہ دونوں دو الگ چیز ہے۔ کن کے یہاں؟ جو عارفین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا علم عطا فرمایا ہے، علم شریعت کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں طینت کی طہارت ہے۔ اللہ کرے ہمیں دونوں حاصل ہو، طینت کی بھی طہارت حاصل ہو اور طہارت قلب بھی حاصل ہو۔ اس کی وضاحت کا آج دن نہیں دوستو۔ تو یہ نار اللہ الموقدہ، یہ آگ سلگائی ہوئی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ دیکھیے، نسبت اللہ نے آگ کی اپنی طرف کی ہے۔ بے شمار شریعت میں چیزیں ہیں جیسے کتاب اللہ، نبی اللہ، کعبۃ اللہ، ناقۃ اللہ، اسی طرح یہ نار اللہ ہے۔ یہ چیزیں جن کا تذکرہ کیا ہے، یہ چیزیں، ان چیزوں کا ظہور دنیا میں ہوا، لیکن اس کو اللہ نے غیب میں رکھا ہے نار اللہ الموقدہ۔ اور یہ صرف بے ایمانوں کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے نہیں ہے۔ پہلے بھی میں نے ایک دن تفصیل سے کئی روز بتایا تھا کہ جہنم اصلاً اعدت للکافرین، اہل ایمان کے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اس نار سے بچو جو اعدت للکافرین،
کافر کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اچھا بھائی، تو یہ آگ کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی جی، اور اس کی نسبت کے ساتھ ساتھ آگ کی صفت بتائی گئی کہ تطلع علی الافئدہ جی۔ دیکھیے دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بے شعور ہے، حالانکہ وہ شعور ہے اس کے اندر۔ ہم لوگ بچے تھے، میں گاؤں میں رہتا ہوں ابھی بھی، تو ایک درخت ہوتا ہے، ہم اس کو بولتے چھوئی موئی جی۔ درخت کو ہاتھ لگایا سارے پتے چمٹ جاتے ہیں، پھر چھوڑ دیجئے پھر پتے ہٹ جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ احساس اور ادراک، شعور جی، حساسیت، سینسیٹیو، یہ ہے، بھلے ہمارے سمجھ میں آئے اور نہ آئے جی۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ آگ میں شعور ہوگا، اور یہ معصیت کے پیدا ہونے کی جگہ ابتدائی طور پر انسان کا قلب ہے۔ انسان کے قلب میں داعیہ شر پیدا ہوتا ہے، یا انسان کے قلب میں داعیہ خیر پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ معصیت کی ابتدا یا اطاعت کی ابتدا قلب سے ہوتی ہے۔ کہاں سے ہوتی ہے؟ قلب سے ہوتی ہے، اور پھر معصیت اور عصیان کا بیجا لطف شہوت کے راستے سے انسان کے اندر ہوتا ہے، اور اسی طرح اطاعت، عبادت، انابت، اس کی چاشنی اور لذت کا ادراک انسان کے قلب سے ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے 2 دن پہلے بتایا تھا آپ کو کہ ہمارے حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 روز اپنی نگاہ کو بد نگاہی سے بچا لو تو ایمان کا ذائقہ محسوس ہوگا۔ تو یہ ذائقہ زبان پہ تھوڑے نہ آتا ہے، یہ ذائقہ انسان کے باطن میں پیدا ہوتا ہے، قلب میں پیدا ہوتا ہے، ایک مٹھاس پیدا ہوتی ہے، ایک لذت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ معصیت کی بو اور بدبو انسان کو محسوس ہوتی ہے جی۔ معصیت کی بو اور بدبو، یہ جتنا طہارت قلب انسان کو حاصل ہوگا، یہ اتنا ہی انسان کو عبادت و اطاعت کی لذت کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے جی۔ وہ سائیں توکل شاہ ایک بزرگ گزرے ہیں نقشبندیہ سلسلے کے، ہمارے حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے ہاں آئے ایک دفعہ، پنجاب کے ہیں، ان کی کتاب بھی ہے مشائخ نقشبند پر ذخیر۔ تو حضرت تھانوی سے کہا کہ مولوی جی اللہ اللہ کہوں ہوں نا، اپنی زبان میں کہا تو زبان میٹھی ہو جائے ہے، زبان تو جن کی زبان اتنی میٹھی ہوتی ہوگی ان کا قلب کتنا میٹھا ہوگا۔ جس کی زبان میٹھی ہو جاتی ہو اس کا قلب کتنا میٹھا ہوتا ہوگا۔ تو انسان کے اندر یہ جو انابت پیدا ہوتی ہے، عبادت کی طرف رغبت جو پیدا ہوتی ہے، اور معصیت سے طبیعت میں بعد اور نفرت جو پیدا ہوتی ہے، یہ ابتدا اس کی کہاں سے ہوتی ہے؟ انسان کے قلب سے ہوتی ہے، انسان کی قلب سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اس آگ میں صلاحیت ہوگی کہ انسان کے قلب کو جھانک کر کے کہ اس میں معصیت کتنا ڈیپ تھا، یا معصیت کی طرف طبیعت میں کتنی لذت یا رغبت تھی، یا معصیت سے اس کو کتنی انسیت تھی، اس اعتبار سے آگ اس کو اپنے تھرمامیٹر پہ چیک کر کے عذاب میں مبتلا کر دی جی۔ اللہ تعالیٰ اپنی امان اور حفاظ میں رکھے۔ قرآن کریم نے ایک بات کہی ہے دوستو، قرآن تو قرآن کی تفسیر کر دیتا ہے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا۔ یہ قرآن میں ہے، کہیں میں تو حافظ نہیں ہوں، یاد آ گئی آیت بھی مجھے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا۔ جب کبھی بھی جہنمی ارادہ کرے گا جہنم سے نکلنے کا،
تو اللہ آرڈر نہیں کریں گے اس کو کہ مزید عذاب دے اس کو. وہ جتنے مثال کے طور پر 1000 پوائنٹ اس کی ہیٹ تھی اور جیسے اس نے جہنم میں ارادہ کیا نکلنے کا تو یہ 1001% ہو جائے گا. اعیدوا فیہا ہو سکتا ہے 2000 ہو جائے, پھر جب وہ ارادہ کرے گا تو 3000 ہو جائے. کیوں؟ یہ دنیا میں کیا تھا؟ ظلمات بعضھا فوق بعض, معصیت کی لذت سے پھر معصیت کی طرف پلٹتا تھا. تو اسی طرح قیامت کے دن عذاب دوزخ کا اس کے عذاب کے اوپر اس کو عذاب ہوگا. اسی کو قرآن نے کہا ہے ظلمات بعضھا فوق بعض. جی ظلمات بعضھا فوق بعض. تو یہ اس آگ کی صفت ہوگی. جی اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا اس میں؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قلب کو یہ جو کہا آگ جھانکے گی اور پھر اس کو عذاب دے گی, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آگ کے اس کیفیت میں, حرک میں, احراق میں, تحریک میں کیا ہوگا؟ دوام ہوگا. کیا ہوگا؟ دوام, استمرار ہوگا. لمحہ بھر کے لیے بھی اس میں کوئی خلل, فتور, گیپنگ نہیں, مہلت نہیں دی جائے گی. اس کو مہلت نہیں دی جائے گی اس کو. جی کیوں؟ کہ جب دنیاوی آگ کسی کو جلاتی ہے تو دل تک پہنچنے سے پہلے ہی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. یہاں بالعکس ہوگا, پہلے آگ دل کو جھانکے گی اور دل سے جلانا شروع کرے گی اور جسم تک آئے گی, لیکن جسم اس کا فنا نہیں ہوگا. جیسے میں نے قرآن پڑھ دیا, کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا, دوام ہوگا, استمرار ہوگا. اور مزید تفصیل کے لیے کتابوں میں جا کے دیکھیے کہ انسان کو جہنم میں اس جسم کے ساتھ نہیں ڈالا جائے گا. جہنم کی وسعت کے اعتبار سے اس کو جسم عطا کیا جائے گا. وہاں جا کر کے تفصیل دیکھیے, ہم بھی اپنے درس میں بتا چکے. اور دنیا کی آگ کیا ہے کہ انسان کو پہلے جسم کو جلاتی ہے اور پھر کہاں پہنچتی ہے؟ دل کے اوپر پہنچتی ہے. وہاں کی آگ ایسی نہیں ہوگی. اللہ پاک حفاظت فرمائے. یا اس لیے اللہ نے کہا ہے تطلع علی الافئدہ کہ دل کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سارے بدن میں دل سب سے زیادہ لطیف اور علم پذیر ہے. جی انسان خوشی یا غم, آپ ایک شخص کو دعا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو باغ باغ رکھے, اللہ تم کو بہت حیات طیبہ کی نعمت سے مالا مال کر دے. جی مولانا تھانوی حیات طیبہ کا ترجمہ کرتے ہیں مزیدار زندگی دے دے. تو آپ نے دیا تو کچھ نہیں, لیکن اگلے بندے کا چہرہ خوش ہو جاتا ہے, چہرے پہ اس کے مسکراہٹ آ جاتی ہے, حالانکہ دیا آپ نے کچھ نہیں. کیوں؟ اس خوشی کے الفاظ سے مسرت و شادمانی, فرحت کا ادراک اس کے قلب پر ہوا اور قلب نے لمحہ بھر کے اندر اپنی مسرت کا اظہار اس کی پیشانی پہ کر دیا. جی اور اس کے برخلاف کہیے کہ اللہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے, تیرا ستیہ ناش ہو جائے, تو جہاں جا رہا ہے کم وقت وہی تجھے اللہ اپنے گرفت میں لے لے. تو آپ نے دیا تو کچھ نہیں, اللہ پکڑے نہ پکڑے, لیکن وقتی طور پر اس کے قلب پر اس کا غم ہوگا اور غم کا فوراً فوراً اظہار اس کی پیشانی پر ہوگا. ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں دیکھو اس شخص کی پیشانی پہ بل آ گیا, اس کے پیشانی پہ شکن آ گئے, حالانکہ آپ نے کچھ نہیں کیا, ایک بول بولا. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس آگ میں وہی بات ہوگی. یا مفسرین کہتے ہیں کہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, محل کفر کہاں ہے بتائیے؟ قلب. محل کفر, کفر کی جگہ کہاں ہے؟ انسان کا قلب ہے. اور ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ قلب ہے. ابھی میں نے 2 منٹ پہلے بتا دیا آپ کو کہ انابت, اطاعت, سجدے میں آپ اللہ رب العالمین کے میں آیت نہیں پڑھوں گا, ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اللہ کو سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کر دو. اس قرب کی لذت کا ادراک جی کہاں ہوتا ہے؟ انسان کے قلب پر. قرآن نے کہا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. تو یہ شرح صدر کی جو نعمت ملتی ہے یا شرح صدر سے جو نور عطا ہوتا ہے وہ کہاں عطا ہوتا ہے؟ انسان کے قلب پر ہوتا ہے. جی اللہ نے کہا یہدی اللہ لنورہ من یشاء, اس نور کی روشنی کہاں پہنچتی ہے؟ انسان کے قلب پر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو آگ ہے نا, آگ
یہ دیکھے گی کہ اس کے قلب میں ایمان کتنا پیوست تھا. ابھی 2 دن پہلے میں نے آپ کو ایک حدیث کا ٹکڑا سنایا تھا کہ ہمارے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی. 2 دن پہلے میں نے یہ ٹکڑا نقل کیا تھا حدیث کا کہ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائیے جو میرے قلب میں پیوست کر جائے. اس کی تفسیر جا کے دیکھیے محدثین کیا کہتے ہیں. آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو یہ نعمت دے دے جی, یہ نعمت دے دے. تو کیا ہے محل کفر یا محل ایمان وہ کہاں ہے؟ انسان کا دل, قلب. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو آگ ہوگی نا اللہ کی, تطلق علی الافئدہ جی, اور اسی کو دیکھ کر کے آگ کی شدت اور آگ کی حدت میں اضافہ ہوگا, اور اسی قلب کی کیفیت کو یہ آگ جھانک کر کے عذاب میں کمی کرے گی یا عذاب میں ہلکا پن ہوگا جی, لیکن یہ دل کو جھانکے گی. اللہ رب العالمین ہم سب کو قلب صالح عطا فرمائے, قلب منیب عطا فرمائے, اور اعمال بھی اللہ تعالیٰ سنت کی موافق عطا فرمائے. بس کرو بابا باقی کل دیکھے. اللہ ہم سب کو توفیق